میں ہوں فائزہ قریشی اور میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے پروگرام رضاکارانِ وطن میں۔ ہمارا ملک پاکستان کا نام لیتے ہی دل میں دماغ میں ایک محبت سی ایک محسوسات سے جاگ پڑتے ہیں ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی، وہ بے پناہ قربانیاں، وہ بے پناہ دعاؤں کے بعد ہمارا ملک ہم کو حاصل ہوا، اور اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ہمارے پاس بے پناہ وسائل موجود ہیں، بے پناہ ذخائر موجود ہیں، اور ان تمام قیمتی اشیاء میں کہہ لیجئے یا آپ ان تمام لوگوں کا ذکر کر لیجئے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفے کی شکل میں دیے ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد مملکت میں سانس لیتے ہیں۔ آج ہم جب اپنے شہر میں، اپنے ملک میں چلتے پھرتے ہیں تو ہمیں آزادی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ سارا کچھ ہمیں بہت آسانی سے نہیں ملا ہے، ان سب کے پیچھے ایک لمبی ہسٹری ہے، ایک لمبی کہانی ہے اور ایک لمبی تاریخ ہے، اور ایک بہت تکلیف دہ تاریخ ہے۔ جیسا میں نے ذکر کیا کہ میرے ملک کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ ذخائر سے نوازا ہے، بے پناہ قیمتی اشیاء سے نوازا ہے، اسی طرح تحفے کے طور پہ ہمیں کچھ لوگوں سے نوازا ہے جو ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے، اور ہم آپ کو اپنے اس پروگرام رضاکارانِ وطن میں انہی تمام لوگوں سے ملوائیں گے۔ ہمارے اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جو ہستی موجود ہے، وہ نہ کہ شروع سے جب وہ آن جاب تھے اس وقت سے خدمات انجام دے رہے ہیں اس ملک کے لیے، اپنے اس پیارے وطن کے لیے، اور اب تک وہ جو کام کر رہے ہیں اس کو کسی طرح سے بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ نیشن بلڈنگ انیشیٹو پہ بات کریں گے آج ہم، اور اس کے بہت سارے موضوعات کو ہم ڈسکس کریں گے۔ جتنا ہمارے پاس ٹائم ہوگا ہم اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہماری ینگ جنریشن جو آ رہی ہے اب، جو ہمارے ملک کے لیے اب ایک احساسات رکھتی ہے، ہم ان کو بتائیں گے کہ وہ کس طرح سے اپنے ملک کے لیے کام کر سکتے ہیں، دل سے اس کے ساتھ محبت کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل جیسا میں نے ذکر کیا اپنے مہمان کا، میں ان سے تعارف کراتی چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس ایڈمرل ریٹائرڈ سید عارف اللہ حسینی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ سر، ہم نے ذکر کیا NBI کا، نیشن بلڈنگ انیشیٹو۔ سر تھوڑا سا اس کو مختصراً بریف کیجئے، اس کے بعد بہت سارے سوالات ہیں میرے پاس جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، نیشن بلڈنگ یہ لفظ ہے جی انگریزی زبان کا ہے جی، اور اس کو اگر آپ ڈکشنری میں جا کے دیکھیں گے جی، اس کے معنی جو ہے جو ڈکشنری میں لکھے ہیں وہ یہ ہیں: یونیفائنگ دی پیپل تھرو سوشل ہارمنی صحیح، اینڈ اکنامک گروتھ۔ زبردست۔ تو پاکستان میں سب سے زیادہ اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہماری قائد اعظم محمد علی جناح نے یونائٹ کیا اور 7 سال میں ہمیں ایک ملک دے دیا۔ صحیح، مگر زیادہ عرصہ ہمارے ساتھ رہے نہیں، لیاقت علی خان صاحب کی ان کی شہادت ہو گئی، جی ہاں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری کشتی جو ہے وہ موجوں کے تھوڑی سی ڈاماڈول ہو گئی سر۔ جی، تو قیادت کے فقدان کی وجہ سے بیسیکلی نیشن از ناٹ ایز یونائٹڈ، صحیح، اس طرح سے جو ہے متحد نہیں ہے، اتفاق اور یکجہتی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے۔ تو اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں اور اقوام عالم میں اپنا صحیح مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے، جی، تو ہمیں متحد ہونا پڑے گا۔ صحیح، تو ہماری اس تحریک کا یا اس سوسائٹی کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یکجا کریں، اور کیونکہ یکجا کرنے میں بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں، بہت سارے خیالات آ سکتے ہیں، بالکل بالکل۔ تو جب ہم نے اس کے اوپر سوچ وچار کی تو الحمدللہ ہم سے زیادہ کوئی جو ہے نا یعنی خوش قسمت قوم نہیں ہے، کیونکہ ہمارے آئین میں وہ سارا ویژن دیا ہوا ہے۔ صحیح، قائد اعظم محمد علی جناح بہت کلیئر تھے جب پاکستان بنا رہے تھے کہ کیا بنا رہے ہیں۔ صحیح، ایسا نہیں تھا بالکل، کہ وہ انہوں نے بس ایسے ہی بنا دیا کہ یوں ہی بن گیا، بالکل صحیح، بلکہ اس کے پیچھے پوری ایک سوچ تھی، اور پھر اس سوچ کے تحت قرارداد مقاصد بنے۔ ہمارا قومی ترانہ ہمارے آئین کا پور ترجمانی کرتا ہے، مگر بدقسمتی سے یہ کہ آج ہم اسے پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ چیزیں تو ہمارے پاس سب کچھ ہیں، جی ہاں مگر تو ہماری سر میرے خیال سے پڑھتے تو ہیں ہم، لیکن ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بالکل صحیح جی، کہ ہم پڑھتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ جی ہاں، تو بالکل۔ ہماری تحریک کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو شناس کیا جائے کہ وہ جو ہے پاکستان کو سمجھیں، پاکستان کے مقصد کو سمجھیں،
کیونکہ ہمارے جو انفرادی مقاصد ہیں نا جی وہ جب تک ہمارے قومی مقاصد کے ساتھ ہم نہیں ہوں گے بالکل تو ہم بحیثیت فرد بھی جو ہے نا خوشحال ہو سکتے ہیں، نہ ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں سر. کچھ آپ کی اپنی پرسنالٹی پہ بھی بات کرنا چاہوں گی. میں آپ کو دیکھتی ہوں ماشاءاللہ آپ اتنے جو ہیں وہ ایکٹیو رہتے ہیں اپنے کام کے حوالے سے، اور جب آپ ملک کے لیے خدمات سر انجام دے رہے تھے، ابھی بھی دے رہے ہیں، جب آفیشلی آپ دے رہے تھے، اور اس کے بعد بھی سر اکثر یہ ساری تعریف کا جی نہیں آپ بالکل ہیں سر. آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ ہماری جو ینگسٹر ہیں ہمارے لیے، ان کے لیے اوبیسلی ایک انسپریشن ہے، اس لیے بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمارے ینگسٹرز کو، ہماری نیو جنریشن کو ایک انسپریشن ملے. اور سر آن جاب ہوتا ہے، اس کے بعد جب آپ ریٹائرمنٹ کی طرف جو لوگ آتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں نہیں اب نہیں کام کرنا، اب نہیں ہو رہا، اب ہم تھک گئے. لیکن سر پھر آپ ایک جوش لے کے اٹھے ہیں، ایک جذبہ لے کے اٹھے ہیں، ایک امنگ لے کے اٹھے ہیں کہ نہیں اب میں نے یہ کرنا ہے. نہیں زندگی تو جاری رہتی ہے نا. جی بالکل. ایسا تو نہیں کہ زندگی ایک واقعے سے جو ہے وہ اس میں بالکل ختم ہو گئی. تو آپ کا ایک رول ہوتا ہے، آپ وہ رول ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کا وہ رول کنٹینیو کرتا ہے. صحیح. اور جو کچھ آپ نے سیکھا، یعنی میں علی جی کا وہ شعر مجھے بڑا یاد آتا ہے کہ علی جی تو نے اتنے برس اس دیس کی روٹی کھائی، یہ تو بتا تیری کویتا رانی دیس کے کیا کام آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کچھ پاکستان نے مجھے دیا ہے یا اس ملک نے دیا ہے جی تو ہم نے اس درجے کا لوٹایا نہیں ہے اس کو. بالکل صحیح بات ہے. تو وہ ادھار ہے اور اس کا اللہ میں سوال کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو کم از کم ارادہ تو کر لیں ہم بالکل کہ جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے، جن کا ہمارے اوپر قرض ہے، ان کو لوٹانے کی کم از کم نیت تو ہو. بالکل بالکل. پہلے موت آ جائے تو کم از کم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے ارادہ کیا تھا، بالکل سر، نہ کر سکے. اور سر اللہ تو نیتیں قبول کرنے والا اور دیکھنے والا ہے بے شک. تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا ملا ہے اور ہم نے قوم کو کیا. صحیح سر، بہت زبردست بات. سر بات کریں گے اردو کے بارے میں. سر اردو زبان ہماری قومی زبان، ہم بڑی محبت سی فیل ہوتی ہے اور ہم جب بولتے ہیں اردو، اور جب ہم خاص طور سے اردو کی جو ایک خاص زبان، مطلب ایک ہم اس کی پیچیدگیوں میں جاتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے میں. لیکن آج کل بڑا اردو کو ایک مطلب کمپلیکس کا شکار ہوئی ہوئی ہے یہ زبان، تھوڑا سا اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. جی مگر وہ ناانصافی ہم خود کر رہے ہیں. اس میں نہ زبان کا قصور ہے، نہ حکومت کا قصور ہے، نہ کسی چیز کے، تو لوگوں کی سوچ کا قصور ہے. اچھا زبان جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے جو متحرک رہتی ہے. جی ٹھیک ہے نا. اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں. مثلا بہت ساری اقوام ایسی ہیں جو اپنے زبان کی جو پیورٹی ہے، یا جس کو میں نے اب دیکھا انگریزی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جی ہاں بالکل. مطلب یعنی اس کی جو وہ ساخت ہے اس کو بدلنا نہیں چاہتے، اس کو اسی طرح. مگر جو زبان بدلتی نہیں ہے یا وقت کے تقاضوں کے ساتھ ترقی نہیں حاصل کرتی تو وہ زبان بھی مر جاتی ہے. صحیح. اور چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ جو ترقی آ رہی ہے وہ مغرب سے آ رہی ہے، اور امریکہ اس وقت اس کو لیڈ کر رہا ہے، اور امریکہ جو انگلش اسپیکنگ ہے، اگر امریکہ جرمن اسپیکنگ ہوتا تو شاید جی ہاں بالکل ایسے ہے. تو اس وجہ سے انگریزی کا ایک بہت بڑا اثر ہے. اچھا اردو کو ہم نے آزاد رکھا، اس لیے ہماری جو اسٹریٹ کی زبان ہے، اسٹریٹ کا لفظ جی، تو ہم بے دھڑک جو ہیں انگریزی کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. اور بعض جگہ ایسا بھی ہے کہ آپ کو اردو زبان میں اس کے لیے لفظ ملتا بھی نہیں ہے. صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے نیا لفظ ایجاد کرنا اس میں ضرورت ہے. مثلا ایک لفظ پہ میں نے بڑی شرط لگائی ہے، مینٹیننس. اچھا مینٹیننس ایک کانسیپٹ ہے، اس کے لیے اردو زبان میں کوئی لفظ نہیں. اور میں آپ کے اس پروگرام کو لے آئے گا تو میں 1000 روپے. جی سر ابھی سے سوچنا شروع کر دیا میں نے. ذہن میں چل رہا ہے مگر آپ کو نہیں ملے گا. صحیح. اور کیونکہ مینٹیننس کے جو اصل مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بریک ہوں، آؤٹ آف مطلب ریسٹ لیں. صحیح. اور آپ اپنے آپ کو مینٹین کریں، کیونکہ یہ چیز مشینز کے ساتھ وہ ہے، مگر مینٹیننس کا ایک کانسیپٹ مغرب ہے اور وہ ہیومن باڈی پہ بھی استعمال کرتے ہیں. صحیح. اسی لیے ریسٹ اینڈ ریکریشن کا ان کے پاس کانسیپٹ ہے. تو نیوی میں ہم اس کو استعمال کرتے تھے ایک لفظ میک اینڈ مینڈ.
اچھا یعنی آپ اپنے آپ کو بنائیں صحیح اور اپنا ریپیئر کریں. تو وہ انسان کے لیے بھی ہوتی تھی, وہ جہاز کے لیے بھی ہوتی تھی. صحیح. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اردو زبان میں ہم انگریزی بھی استعمال کرتے ہیں. صحیح. مگر بعض جگہ ہم لوگ جو ہے نا بیجا بھی استعمال کرتے ہیں. سر بات ہم اس آگے بڑھائیں گے. اردو کی بات ہو رہی ہے جی, نیشن بلڈنگ انیشیٹو کی بات ہو رہی ہے, زبان اردو کی جو کہ ہماری اپنی زبان ہے. چلتے ہیں بریک کی طرف, واپس آتے ہیں اور پھر بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک جی, واپس آ گئے ہیں ہم اور بات ہو رہی ہے پاکستان کی, بات ہو رہی ہے اردو زبان کی. جی سر کنٹینیو کریں گے ہم اپنی بات کو. سر بات کر رہے تھے ہم اردو زبان کی اور آپ نے کہا کہ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو اردو میں نہیں ہیں, جیسے کہ مینٹیننس. سر کس خطے سے یہ زبان آئی ہے بیسکلی؟ دیکھیں یہ زبان تو برصغیر کی زبان ہے اور یہ زبان دہلی کے آس پاس پہلے ایک کھڑی زبان کا کہتے تھے وہ چلتی تھی, اور اس کے بعد اس میں مزید اضافہ ہوا جی, اور پھر اس کو اسم خط دیا گیا. اس طریقے سے اردو پر پہنچا. صحیح. اور تقریباً مغلوں کے آخری دور میں یہ اس نے ایک زبان کی حیثیت اختیار کر دی تھی, ورنہ اس سے پہلے فارسی ہوتی ہے. تو فارسی بہت عام تھی, اور جو برصغیر کے ہندو تھے وہ بھی فارسی جانتے تھے, فارسی لکھتے تھے, فارسی بولتے تھے. تو فارسی کا بڑا زور تھا, اور سنسکرت جو تھی وہ باقی نہیں بچی تھی. اور کیونکہ سنسکرت کی اسکرپٹ تھی تو ایک ہی زبان یعنی اردو جو ہے وہ سنسکرت میں بھی لکھی جاتی تھی اور عربی رسم الخط میں بھی لکھی جاتی تھی. تو جو سنسکرت میں لکھی جاتی تھی اس کو ہندی کہنے لگے, اور جو عربی میں لکھی جاتی تھی اس کو اردو کہنے لگے. تو یہ اردو کی وہ ہے, اور پاکستان کے بننے میں ان دونوں زبانوں کا بڑا وہ ہے, کیونکہ اردو کے ساتھ ایک کلچر وابستہ تھا صحیح, اور ہندی کے ساتھ ایک اور کلچر وابستہ تھا. بالکل. یہ دونوں کلچرز بہت ڈسٹنکٹ تھے, اور یہی جو ہے وجہ بنی ہندوستان اور پاکستان کے قیام کی, کیونکہ جو ہمارے ثقافتی بھی فرق تھے, عقائد کے بھی فرق تھے, اور پورے جو زندگی کا ایک جسے ہم کہتے ہیں نا لائف کا جو سینس ہوتا ہے اس میں بھی فرق تھا. صحیح. تو اس کی وجہ سے یہ ملک بنا, اور میرے خیال میں یہ موقع ہے کہ میں اس کو بیان کروں. بالکل سر, بالکل. کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارا مساوات کا ایک نظریہ ہے, اور وہ مساوات کا نظریہ آفات ہے, کیونکہ ہمارے پاس تو ایک خالق ہے, ایک مالک ہے, تو ہر چیز کے حقوق ہیں, ہر چیز برابر ہے. جبکہ ہندو مذہب میں کاسٹ سسٹم بالکل فرق ہے, جی ہاں, اور وہ اس کاسٹ سسٹم کو مینٹین کیا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا فرق ہے, نظریاتی فرق, جس کی وجہ سے دونوں ثقافتیں بہت مختلف تھیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ متحدہ ہندوستان میں, اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, کہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے. تو جب آپ ریلوے اسٹیشن پہ جاتے ہیں تو مسلمانوں کے کھانے پینے کی جگہ الگ, صحیح, ہندوؤں کے کھانے پینے کی جگہ الگ. تو یہ بڑے فرق تھے. میں آپ کو فرسٹ ہینڈ بتاتا ہوں کہ میں چائنا میں کورس کر رہا تھا, میں انڈین آفیسرز بھی تھے. اچھا. اور ان میں سے ایک برہمن آفیسر تھے. اچھا تھے وہ. صحیح. اور ان کی بیگم جو تھی وہ سکھ مذہب سے تھی, اور اتفاق سے وہ پاکستان سے مائگریٹ ہو کے گئی تھی. تو وہ خاتون کو جب گوشت کھاتے ہیں تو ان کو جب گوشت پکانا ہوتا تھا تو وہ ہم سے ہانڈی یا برتن مانگتی تھی. اچھا. کیونکہ ان کو یہ بھی اختیار حاصل نہیں تھا بحیثیت بیوی کے وہ ان کے برتنوں میں جو ہے وہ گوشت بنائیں, کیونکہ اگر وہ بن جائے تو پھر وہ تصاب نہیں کھاتے تھے. صحیح. تو آپ خود سوچئے کہ میاں بیوی ہیں, مگر اس کے باوجود اتنے اس میں اختلافات ہو گئے ہیں. تو وہ ایک بہت مختلف قسم کا ثقافت ہے جس سے ہم بالکل روشناس نہیں ہیں, مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں سب کیا ہو رہا ہے. اور یہ بیسک وجہ تھی جو میں نوجوانوں کو بھی سمجھنا چاہتا ہوں. اور پاکستان کے وجود میں آنے کا سب سے بڑا مقصد وہ مساوات پر مبنی معاشرے کا ہے, اور اس مساوات کا اسٹینڈرڈ اسلام, اس کا کرائٹیریا اسلام. چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ویژن دیا پاکستان کا, وہ یہ تھا کہ پاکستان will be a democratic state based on the Islamic principles of social justice. یہ انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے دیا, یہ ہمارے آئین میں لکھا ہے. جی ہاں, یعنی عدل عمرانی کے
اسلامی اصولوں پہ بنا ہو پاکستان ایک جمہوری ریاست ہو. اس پہ ہم صحیح. جی ہاں بالکل. سر بات کرتے ہیں اپنے قومی ترانے کی, پاک سرزمین شاد باد. سر مطلب آپ جب ہم ایٹ لیسٹ میں جب پڑھ رہی ہوتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ جب ہم نے اس کو ریسرچ کیا, ہم نے دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ اس کے جو تمام الفاظ ہیں وہ فارسی کے ہیں سوائے ایک لفظ کے جو کہ ہے کا, کاف الف زبر کا. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیں حفیظ جالندھری جو خود کہتے ہیں جی کہ پاکستان کی ترانے کی دھن تو پہلے بن گئی تھی. نیشنل اینتھم ایکچولی دھن ہوتی ہے, اس میں الفاظ کا ہونا ضروری نہیں ہے, اور مغرب میں ایسے ہی ہے. مغرب دنیا سے نیشنل اینتھم آیا جی اور وہاں میوزک. ہاں بالکل. مگر چائنا کا جو نیشنل اینتھم تھا وہ اس کو بڑے فخر سے اور بڑے جوش اور جذبے سے چائنیز گاتے تھے. تو جب ہماری چائنیز سے دوستی ہونا شروع ہوئی, روابط ہوئی, اور ہم نے دیکھا کہ بھائی وہ تو اتنے جوش جذبے سے نیشنل اینتھم گاتے ہیں اور ہماری صرف میوزک بجتی ہے اور ہم کھڑے رہتے ہیں, تو کسی نے سوچ آئی کہ نہیں اس میں الفاظ ڈالے جائیں. چنانچہ دھن کے اوپر اگر الفاظ ڈالے جائیں تو وہ فلمی گانا تو بن سکتا ہے, کوکو کولینا ٹائپ. جی ہاں. مگر اس میں کوئی سیریس شاعری کو ڈالنا بڑا مشکل کام ہے, اور اس کے لیے بہت سارے لوگوں کو کہا گیا کہ بہت سارے لوگوں نے بڑے اچھے وہ لکھے. مگر جو حفیظ جالندھری نے لکھا وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے صرف لکھا دھن کے اوپر پاک سرزمین شاد باد, اور پھر کہتے ہیں کہ میرا فن خود چلا ایک ہی نشست میں نے پورا کیا, اور میں اس کو قریب معجزہ ہی ہے کہ وہ اس کے معنی اتنے وہ ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ اس کے الفاظ بھی جو ہے شاد باد جو ہے, جی ہاں, اگر آپ کو یہ زبان نہیں بھی آتی, فارسی بھی نہیں آتی, اگر آپ کسی چائنیز کو بھی کہتے ہیں کہ شاد باد کی کیا مطلب ہے, تو وہ اس کو ایکسپلین تو نہیں کر سکتا, مگر اس کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کوئی بڑی زبردست چیز ہے, بڑی مطلب پاورفل ہے, کچھ پاور ہے اس میں. شاد باد, وہ اس کے جو الفاظ ہیں, اس کے جو صوتی اثرات ہیں وہ خود جو ہیں وہ بڑے پاورفل ہیں, کیونکہ فارسی جو ہے نا وہ ہے ہی زبان شاعری کی. تو میوزک اور شاعری کے لیے فارسی سے اچھا میڈیم نہیں ہے. اسی لیے علامہ اقبال کی بھی زیادہ شاعری فارسی کی ہے, غالب کی بھی زیادہ شاعری فارسی کی ہے. تو ہمارے جتنے بھی شاعر ہیں باوجود اس کے کہ انہوں نے اردو میں لکھا, ان کو یہ طلب ہوئی کہ ہم فارسی میں ضرور کہیں, اس لیے کہ فارسی میں اپنے خیالات کو میوزک کے ساتھ اور خوبصورتی سے بیان کرنا کی ضرورت پیش آئے تو فارسی استعمال. بالکل. اور اردو زبان میں بھی کافی حد تک فارسی کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. ہم نے جب اس قومی ترانے کو زیادہ تر پاپولر کرنے کی کوشش کی, اس کے تو ہم نے اس کے ترجمے بھی کافی سارے ترجمے اویلیبل ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جب میں بیان کرتا ہوں اس کو تو لوگ ڈائریکٹلی اس قومی ترانے کو جو فارسی میں ہے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں بنسبت اس کے کہ اس کے ترجمے کو سمجھتے ہیں. صحیح. کیونکہ ترجمے بھی اتنے ہی دشوار ہیں. بعض دفعہ ترجمے جو ہیں وہ اردو میں ہیں مگر وہ ہمارے قومی ترانے سے, تو یہ بڑا خوبصورت الفاظ میں بند ہیں. اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں ایک دفعہ بیان کروں. بالکل آپ بیان کیجئے, ہم سننا چاہیں گے سر. بالکل. دیکھیں, پاک سرزمین شاد باد, کشور حسین شاد باد, یعنی اس سرزمین کے لیے دعا بھی ہے اور اس کی خوبصورتی بھی بیان ہو رہی ہے. بالکل. کہ پاک سرزمین شاد خوش رہے اور آباد رہے. کشور حسین, یہ جو حسین نظارے ہیں ہمارے لیے. جی ہاں بالکل. تو نشان عزم عالیشان, یعنی اس زمین سے جو ہماری محبت ہے, ہم مسلمان ہیں تو ہماری اصل تو ساری محبت کا اصل چشمہ جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات ہے. بے شک بے شک. تو یہ وطن کی محبت جو ہے یہ اصل میں اس عزم عالیشان جو ہمارا اللہ سے اور ہمارے نبی سے جڑا ہوا ہے, اس عزم, یعنی یہ جو زمین ہے اس عزم عالیشان کی ترجمان ہے. جیسے کعبے کو ہم سجدہ کرتے ہیں جی, تو کعبے کو سجدہ نہیں کرتے, اللہ کو کرتے ہیں. اس طرح سے ہم زمین سے محبت کرتے ہیں, مگر یہ زمین سے محبت ایک عزم عالیشان سے محبت ہے, اور وہ عزم عالیشان اس کو مرکز یقین بناتا ہے. صحیح. اور جب یہ مرکز یقین بناتا ہے تو ہمارا آئین ایسا ہے کہ صرف مسلمانوں کا مرکز یقین نہیں ہے, بلکہ جس بھی مذہب کا انسان ہو اس کا جو بھی یقین ہو, حتیٰ کہ اگر وہ لا مذہب ہے تو اس کا بھی ایک یقین ہے. تو ہر ایک کے یقین کو پاکستان میں تحفظ حاصل ہے. اور وہ عزم عالیشان جو ہے اس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا. اور پاکستان میں سے 1 سال پہلے جب کسی فارن یونیورسٹی میں ان سے سوال پوچھا گیا اسلامک ریپبلک سے آپ کیا مراد, تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ پاکستان will be a democratic state
based on the Islamic principles of social justice. صحیح. اردو میں اس کو کہیں گے کہ عدل اقرانی کے اسلامی اصولوں کے مطابق پاکستان ایک جمہوری ریاست ہے. صحیح. سر آخری بند کی بات ہم کرتے ہیں. جی بالکل، ہم سننا چاہیں گے اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں اور مزید.